بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران الجزء الرابع، چوتھا پارہ، سورت کا رکوع نمبر 19۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان وتأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ لقد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی، گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ پاک فقیر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، اللہ پاک اس کے لیے بہت زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہود نے بڑی بے ادبی کی، گستاخی اللہ احکم الحاکمین کی، کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے قرضہ مانگنا شروع کر دیا، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ خود اللہ پاک کہتے ہیں سود حرام ہے، اور اپنے بارے میں کہ تم خرچ کرو تمہیں زیادہ دوں گا، خود سود دے رہا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، ایسی ایسی گستاخیاں اور بے ادبیاں۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے ایسے لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ کسی انسان کے لیے کوئی زیبا دیتا ہے ایسی باتیں؟ ہم غنی ہیں۔ سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق،
انقریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق، یہ دو باتیں ہیں۔ ایک ہے اپنی زبان سے اللہ پاک کی گستاخی، اور دوسری اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ آپ اندازہ فرمائیں کسی رب کے پیغمبر کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا ما قالو، ان کا جو کہنا ہے نا، قول، یہ بھی بہت برا ہے، اس قتل کے قریب ہی ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو ہوتا تو قول ہے، لیکن وہ فعل سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو سوچ کر بات کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے ادبی کا لفظ نہیں بولنا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، چکھو تم عذاب الحریق، عذاب حریق جلانے والا، آگ والا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک واقعہ لوگ سنتے سناتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، ثبوت کوئی نہیں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے کسی یہودی نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی، آپ نے اس کو سزا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، وہ انکار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اس یہودی نے واقعی بے ادبی کی ہے، تو یہ واقعہ ثابت نہیں، ثبوت نہیں۔ ویسے کافی لوگ بیان کرتے ہیں، سننے سنانے میں آتا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ عام مشرکین کا یہی طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں، عام یہ طریقہ چلتا تھا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یہ ایک اعتراض اور گستاخی کا بیان تھا مشرکین اور یہود کی۔ اگلی آیت میں ایک دوسری ان کی گستاخی اور بے ادبی کا بیان ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لی ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، حتیٰ کہ یأتینا بقربان، وہ لے آئے ہمارے پاس کوئی قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے، ہمارے سامنے یہ نشانی پیش کرے، قربانی کی جائے، آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور کہتے کہ اللہ پاک نے ہم سے وعدہ لیا کتابوں میں، حالانکہ یہ کوئی وعدہ نہیں تھا، اپنی طرف سے بنا لیا۔ قل، فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تحقیق آئے تمہارے پاس کئی پیغمبر مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی جو تم کہہ رہے ہو کہ قربانی کی جائے اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے، کئی پیغمبر یہ معجزہ لے کر آئے، لیکن پھر فلم قتلتموہم، کیوں تم نے ان کو قتل کیا ہے اگر تم سچے ہو؟ تم نے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب پھر یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے
کہ یہ معجزہ ہوگا تو پھر ایمان لانا، حالانکہ اللہ پاک نے کوئی اس قسم کا وعدہ نہیں دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، تکذیب کریں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے۔ یہ تسلی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حوصلہ، آپ تسلی رکھیں، آپ سے پہلے بھی بڑے انبیاء کرام کی تکذیب کی گئی، جاءوا بالبینات، جو لائے روشن دلائل، والزبر، اور صحیفے۔ یہ زبر جمع ہے زبور کی، زبور کا معنی صحیفہ، اور زبر صحیفے، چھوٹی چھوٹی آسمانی کتابیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام بھی زبور ہے، واحد ہے اور یہ جمع ہے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر لاتے رہے لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ کل نفس، اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں کل نفس ذائقۃ الموت، اور سورۃ الرحمن میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی ہے اس زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے۔ یہاں کل نفس، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور یقیناً تم پورے پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جس کو بچا لیا گیا جہنم سے، دوزخ سے، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، تھوڑی سی جگہ، صوت، وہ بہتر ہے دنیا وما فیہا سے۔ اور اس سے آگے آپ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، لوگوں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، قسم کھا کے فرمایا، مت دنیا فی الآخرہ الا کما یغمس احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، سمندر میں، تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے، سمندر کے پانی میں کتنی کمی آ گئی ہے۔ وہ
سمندر کیا ہے؟ آخرت ہے، اور انگلی کے ساتھ جو پانی لا کے باہر آ گیا وہ دنیا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2858۔ وہ کامیاب ہے جو اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ آزمائش لازم ہے، مومن کو ضرور مبتلا آزمائش کیا جاتا ہے۔ اس لیے لام تاکید کا اور نون تاکید کا، لَتُبْلَوُنَّ یہ قسم کے معنی میں آتا ہے۔ سمجھو کہ اللہ جل شانہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، ارے مومنوں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا بہت زیادہ اذیت تکلیف، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ عزم ہمت، الامور کام، ہمت والے کاموں سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کو اختیار فرمایا، جس پر اس وقت شہر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر تھی۔ آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو اپنے پیچھے سوار فرمایا، اور آپ کا مقصد بنو حارث بن خزرج میں جا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا تھا، عیادت کے لیے۔ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا، رئیس المنافقین، اور اس نے ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست، یہودی، ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس کو جانور کے چلنے کی وجہ سے غبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے چھپا لیا اور کہا کہ ہماری مجلسوں کو غبار آلود نہ کرو، تو استغفر اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری مجلسوں میں نہ آیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اسے اپنی بات سنا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے واقعات سیرت میں کافی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بے نصیبوں نے اذیت پہنچائی، اذیت، تکلیف۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور جب اللہ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اور خریدا اس کے ساتھ تھوڑی قیمت کو۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو وہ خریدتے ہیں، جو وہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یہ عہد شکنی یہود کی اور کتمان حق کو چھپانا اس کی مذمت ہے کہ حق کو کیوں چھپا رہے ہو۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس کو سوال ہوا علم کے متعلق، وہ علم کی بات ہے، پھر اس نے چھپا لیا علم کی بات کو، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ جہنم کی آگ کی لگام جو چھپا رہا ہے۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُونَهُ، نہ چھپاؤ، بیان کرو، واضح کرو۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث 2649 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں یہی حدیث پاک 264 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح دوسری کتب احادیث میں اس کے ہم معنی بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھپانا انتہائی بری بات ہے۔ یہ پہلے اہل کتاب کا شیوا تھا، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے اور حق کو چھپا لیتے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اہل کتاب سے کوئی ایسی بات پوچھ لیتے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو غلط بتا کر پھر خوش ہوتے، غلط بتا کر خوش ہوتے اور بعد میں یہ تمنا کرتے کہ ہماری تعریف کی جائے، ہماری مدح کی جائے کہ ہم نے صحیح بتا دیا، بتایا غلط ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ صحیح بتایا۔ کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، آپ مت سمجھیں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بما اتوا، اس چیز پر جو انہوں نے کیا، ان کی کرتوت کیا ہے؟ غلط بتا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں اور پھر خوش ہو رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے کی نہیں۔ حق کو چھپا رہے ہیں، باطل بتا رہے ہیں، اور لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے نعرے لگائیں اور واہ واہ کریں کہ ہم نے صحیح بتا دیا۔ چاہتے کیا ہے؟ ان یحمدوا، ان کی مدح تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں، حق کو نہیں ظاہر کیا۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ مت سمجھیں ایسے لوگوں کو کہ وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے
علیم دردناک عذاب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کچھ منافقوں کی یہ عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ پیچھے بیٹھے رہ جاتے اور آپ کے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہوتے، اور جب رسول اللہ تشریف لاتے جہاد سے واپس معذرت کرتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، ہمارا یہ عذر تھا، ہماری یہ مجبوری تھی، جھوٹی قسمیں کھاتے اور اس بات کو پسند کرتے کہ ایسے کاموں کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں، لیکن تعریف اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ جو لوگ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ہماری تعریف کی جائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4567، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات احادیث میں مروی ہیں۔ غلط کام کر کے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور ہماری مدح کی جائے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ آپ ان کو ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے کو بچے ہوئے، مفازاتن آزادی پانے والے، چھوٹ جانے والے، عذاب سے بچ جانے والے، اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ اکثر مضامین کے اختتام پر آ جاتے ہیں۔ کوئی مضمون مکمل ہو رہا ہے، کوئی رکوع مکمل ہو رہا ہے، عنوان پورا ہو رہا ہے، کوئی سورت پوری ہو رہی ہے، تو اختتام پر اس قسم کے جملے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ پاک کی قدرت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، حکومت آسمانوں اور زمینوں کی۔ جیسے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، بادشاہ اصل وہ ہے جس کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ عارضی طور پر کبھی حکومت ہے اور کبھی ذلت ہے، اس کی بادشاہی دائمی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 19 ہے اور کل 20 رکوع ہیں سورۃ آل عمران کی۔ قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا، 23 سال میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، صحابہ کرام سمجھتے رہے، عمل کرتے رہے۔ 23 سال کا عرصہ تو ہمارے جو ذہن ہے وہ کچھ صحابہ سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان سے جلدی کوئی علم حاصل کر لیں۔ سو بھائیوں، بڑی محنت وقت لگا کے اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ 23 سال لگ گئے تھے صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔